آج کل لگتا ہے جموں اور کشمیر میں اب صرف سیاستدان ہی نہیں، جانور بھی فیلڈ وزٹ پر نکل آئے ہیں۔ سوچئے ذرا، ایک طرف جنگلات کے جانور، دوسری طرف انسانوں کی بستیاں، اور بیچ میں ڈر، نقصان اور بے چینی۔ جموں اور کشمیر میں آج کل انسان اور جنگلی جانوروں کے درمیان ٹکرار اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب یہ صرف گاؤں کی کہانی نہیں بلکہ اسمبلی تک پہنچ چکی ہے۔ ذرا کشمیر کے انداز میں سوچئے، پہلے لوگ کہتے تھے مہمان رحمت ہوتا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ جنگل کے مہمان بنا دعوت کے روز آ رہے ہیں۔ گاؤں میں صبح اٹھتے ہی لوگ چائے سے پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ آج کھیتوں میں بندر زیادہ ہیں یا جنگل سے ریچھ کا نیا سرپرائز وزٹ ہوا ہے۔ جموں کے بندر تو بالکل پروفیشنل فوڈ کرٹیکس بن چکے ہیں، صرف بہترین آم، لیچی اور مکی ہی پسند کرتے ہیں۔ کسان محنت سے پھل اگاتا ہے اور بندر بنا کسی لون، سبسڈی یا انشورنس کے سیدھا انسپیکشن کرنے آ جاتے ہیں۔ جموں اور کشمیر میں انسان اور جنگلی جانوروں کے درمیان ٹکرار پر اسٹیٹ اسمبلی میں اس مسئلے پر گرم بحث ہوئی، کیونکہ شکاری جانوروں اور یہاں تک کہ بندروں کا خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف پروٹیکشن کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں یونین ٹیریٹری میں 761 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں سے کم از کم 71 لوگوں کی جان گئی اور 100 کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ حکومت نے ان واقعات کے دوران متاثرین اور ان کے خاندانوں کو 691 لاکھ روپے سے زیادہ کا معاوضہ بھی ادا کیا ہے۔ اگر بات وادی کشمیر کی کرے تو یہاں انسانی ہلاکتیں اور زخمیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ یہاں چیتا یعنی لیپرڈز اور ریچھ یعنی بیئرز بڑھتی ہوئی تعداد میں گاؤں تک آ رہے ہیں۔ یہ جانور نہ صرف لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ جنگل کے کنارے رہنے والی آبادی میں خوف کا ماحول بھی پیدا کر رہے ہیں۔ آفیشل ریکارڈز کے مطابق 2020 سے 21 میں 9 اموات اور 110 زخمی ہوئے، 2021 سے 22 میں 14 اموات اور 162 زخمی، 2022 سے 23 میں 15 اموات اور 80 زخمی، 2023 سے 24 میں 16 اموات اور 124 زخمی، اور 2024 سے 25 میں 17 اموات اور 214 زخمی ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ معاوضے کی رقم بھی سال در سال بڑھتی رہی، جہاں 2020 سے 21 میں ہلاکتوں کے لیے 22 لاکھ روپے دیے گئے، وہیں 2024 سے 25 میں یہ رقم بڑھ کر 72 لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ جہاں کشمیر شکاری جانوروں سے پریشان ہے، وہیں جموں ایک مختلف مصیبت کا سامنا کر رہا ہے: بندروں کا خوف۔ ریسس مکاک بندروں کی وجہ سے تقریباً 250 گاؤں ہر سال 33 کروڑ روپے تک کی فصل کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان آفیشل اسیسمنٹس کے مطابق یہ نقصان 300 سے 500 کروڑ روپے تک بھی ہو سکتا ہے۔ مکی، گندم، چاول، آم، امرود، سٹرس فروٹس، لیچی، آڑو، الوچا، خوبانی اور دوسری فصلیں روزانہ تباہ ہو رہی ہیں، جس سے کسان سخت پریشانی میں ہیں۔ سامبا ڈسٹرکٹ کے جنگل کے کنارے رہنے والے لوگ اس جنگ کے سب سے آگے ہیں۔ یہاں بندروں کے بڑے جھنڈ لگ بھگ روز باغوں اور کھیتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اس نقصان کو کم کرنے کے لیے حکومت نے قانونی، زراعتی اور ٹیکنالوجیکل قدم اٹھائے ہیں۔ وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 میں تبدیلی کے بعد ریسس مکاک کو پروٹیکٹڈ سپیشیز کی لسٹ سے ہٹا دیا گیا، جس سے حکومت کو ان کی آبادی کو کنٹرول کرنے میں زیادہ فلیکسیبلٹی مل گئی۔ زراعتی اسٹریٹجی کے تحت فصلوں کی تبدیلی پر زور دیا جا رہا ہے۔ ایسی فصلیں اگانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے جنہیں بندر عام طور پر پسند نہیں کرتے۔ لیمن گراس، پالمروسا، منٹ، تلسی، اشواگندھا اور ایلو ویرا جیسے ایرومیٹک اور میڈیسنل پلانٹس، ساتھ ہی ہلدی، ادرک، لہسن، مرچ اور مضبوط ملٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کا کہنا ہے کہ یہ فصلیں نہ صرف جانوروں کے نقصان کو کم کرتی ہیں بلکہ بازار میں بہتر قیمت میں بھی بکتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے۔ جموں اور کشمیر کراپ انشورنس پروگرام کے تحت کسانوں کو سولر فینسنگ لگانے کے لیے 50% فائنانشل مدد دی جا رہی ہے، جو 1 لاکھ روپے پر ہیکٹیئر تک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ منکی اسکیئر گنز یا ریپیلرز بھی دیے گئے ہیں، جو زوردار آواز پیدا کرتے ہیں اور 2 سے 3 ایکڑ تک کے علاقے میں بندروں کو بھگانے میں مدد کرتے ہیں بنا انہیں نقصان پہنچائے۔ یہ صرف سائیکولوجیکل ڈیٹرنٹ کا کام کرتے ہیں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ جنگل کے اندر پھل دینے والے درخت بھی لگا رہے ہیں تاکہ بندروں کو ان کی قدرتی ہیبیٹیٹ میں ہی روکا جا سکے۔ اویئرنیس کیمپینز بھی چلائے جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو بندروں کو کھانا دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ عادت انہیں انسانی بستیوں کے اور قریب لاتی ہے۔ ناظرین، آفیشلز کا کہنا ہے کہ ہیبیٹیٹ مینجمنٹ، بہتر کراپ پلاننگ اور ٹیکنالوجی کا مل جل کر استعمال دھیرے دھیرے دباؤ کم کر رہا ہے، لیکن بہت سے کسانوں کے لیے راحت ابھی بھی دھیمی ہے کیونکہ ان کی روزی روٹی سیدھا متاثر ہو رہی ہے۔ لا میکرز نے اب زیادہ کوارڈینیشن، سخت مانیٹرنگ، لینڈ انکروچمنٹ کے خلاف سختی اور اویئرنیس ڈرائیوز بڑھانے کی بات کی ہے تاکہ انسان اور جانور کے درمیان ٹکرار
कम हो। नाज़रीन, असेंबली की बहस ये दिखाती है कि जंगली हयात अब इंसानी इलाकों में ज़्यादा दाखिल हो रही है और हुकूमत के लिए चैलेंज है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और आवाम की हिफाजत के दरमियान बैलेंस कैसे रखा जाए। जम्मू में फसलें तबाह करते बंदर और कश्मीर में जान और माल के लिए खतरा बनते रीछ और चीता, दोनों सूरत हाल एक ही बात का तकाजा करते हैं, नई और मजबूत स्ट्रेटजी की सख्त जरूरत है। नाज़रीन, आज का असली सवाल ये है कि बदलते माहौल में दोनों साथ कैसे रह सकते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि जंगल और बस्तियों के दरमियान कोई सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो, वरना ये टकरार कल और ज्यादा संगीन हो सकती है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।